انسانوں کے نام افزار ریحان، ہمارے آئینی تضادات آدھا تیتر آدھا بٹیر کیوں؟ ان دنوں ہماری پیپلز پارٹی کی طرف سے 1973 کے آئین کی نصف صدی یا 50 سالہ سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ کسی بھی قوم کا آئین جہاں اس قوم کی یکجہتی کا امین ہوتا ہے، وہیں اس قوم کے دبے ہوئے کمزور یا پسماندہ طبقات بشمول اقلیتوں کے حقوق کا محافظ اور انصاف کے لیے امید کا ضامن ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارا آئین واقعی ان اعلیٰ آدرشوں پر پورا اترنے کی کوالٹی رکھتا ہے کہ اس حوالے سے آئینی تقاضا کیا ہے اور ہم فی الواقع کس پستی میں گرے پڑے ہیں۔ ہماری پی پی اپنے لیڈر یا بانی بھٹو کے جو کارنامے خوشنما بنا کر عوام کے سامنے پیش کرتی ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے اس ملک اور یہاں کے عوام پر بہت بڑا احسان فرمایا جو 73 کا متفقہ آئین دیا۔ دیگر کارناموں میں ایک پاکستان کی جوہری بنیاد رکھنا تھا، جس کے لیے وہ کہتا تھا کہ قوم گھاس کھا لے گی مگر اپنا پیٹ کاٹ کر ایٹم بم ضرور بنائے گی، اور آج الحمدللہ اس کی تمنا پوری ہو چکی ہے۔ انڈیا دشمنی کا بھی وہ معمار ثانی بن کر ابھرا، یہ کہتے ہوئے کہ ہم ہندوستان سے 1000 سال تک جنگ لڑیں گے، سو اس کی یہ خواہش و حسرت آج بھی جاری و ساری ہے۔ لیاقت علی کے بعد اسلامائزیشن کا کارنامہ بھی بنیادی طور پر اس کے نامہ اعمال کا سنہری باب ہے۔ ضیاء الحق نے تو محض اس کو بڑھاوا دیا یا اسے ہمہ پہلو بنایا، کیونکہ وہ عوامی تقاریر میں فخر سے یہ کریڈٹ لیتا کہ ختم نبوت کا 90 سالہ پرانا مسئلہ اس گنہگار نے حل کیا ہے یا اس کی سعادت حاصل کی ہے۔ جوئے اور شراب پر پابندی اس نے لگائی ہے، جمعہ کی چھٹی اس نے کروائی ہے، بہت سے نئے اسلامی ادارے اس نے متعارف کرائے ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر 73 کے آئین میں اسلامی شکیں ڈالتے ہوئے اسے اسلامی آئین بنانے کا کارنامہ بھی میں نے سر انجام دیا ہے۔ وہ افغانستان کی طرف منہ کرتے ہوئے افغان سرخ حکومت کو تانے دیا کرتا تھا کہ تمہارے پاس کوئی آئین نہیں، دیکھو میں نے اپنے ملک کو اسلامی آئین دیا ہے۔ پاکستان کی آئینی ہسٹری بڑی دردناک اور افسوسناک رہی ہے، اگر درویش اس کی تفصیل میں جائے گا تو دوسری کوئی بات نہیں کہی جا سکے گی، لیکن اس قدر ضرور عرض ہے کہ یہ ملک جب معاذ وجود میں آیا اس کی سمت کا تعین تب تھا نہ اب ہے۔ جناح سے بارہا اس حوالے سے استفسار کیا جاتا رہا اور جواب بالعموم مبہم رہا، اس کے باوجود یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے مذہبی جذبات کی تسکین یا مذہبی طبقات کی حمایت کے حصول کی خاطر کانگریس کے خلاف اپنی جدوجہد میں بالالتزام یہ ضرور کہا اور پہم کہا ہم نئے ملک کو اسلام کی تجربہ گاہ بنائیں گے اور قرآن ہی ہمارا آئین یا دستور ہوگا۔ لیکن یہ بھی ریکارڈ پر ہے کہ قیام پاکستان کے فوری بعد بلکہ 3 روز قبل ہی دستور ساز اسمبلی کے اولین اجلاس میں اپنی صدارتی تقریر کرتے ہوئے یہ اعلان ضروری سمجھا کہ آپ کے مذہب یا عقیدے کا اس نئی ریاست کے ساتھ کوئی واسطہ یا سروکار نہیں ہوگا، آپ کا جو بھی مذہب یا عقیدہ ہے وہ آپ کا ذاتی معاملہ ہوگا۔ اب اگر آج کے حالات میں اس امر کا جائزہ لیا جائے تو اس کا واضح مطلب ریاست کے سیکولر ہونے کا اعلان قرار پاتا ہے۔ نہ جانے ہمارے لوگ سیکولر کے لفظ سے کیوں الرجی محسوس کرتے ہیں۔ ہماری موجودہ مسلم ورلڈ کی 3.5 اقوام چھوڑ کر باقی بقیہ تمام 53-54 اقوام سیکولر نظریہ کو ہی اپنائے ہوئے یا اوڑھنا بچھائے ہوئے ہیں۔ بات آئین اور اس میں درج بنیادی انسانی حقوق کی ہو رہی تھی، جس کے متعلق پوری مہذب دنیا UN ہیومن رائٹس چارٹر کے تحت ایکا کر چکی ہے کہ اس چارٹر پر دستخط کرنے والی کسی بھی ریاست میں اگر بالفرض آئین معطل یا منسوخ بھی ہو جائے تب بھی بنیادی انسانی حقوق معطل یا منسوخ نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کا عہد ممبر ریاست UN میں کر چکی ہے۔ اس سلسلے میں ہماری سپریم جوڈیشری کے متعدد فیصلے بھی قابل ملاحظہ ہیں، اگرچہ بالفعل اس اصول پر عمل درآمد کم از کم اس مملکت بدنصیب میں پوری ڈٹائی کے ساتھ نہیں کیا جا رہا۔ یہ ظلم و زیادتی سیون یا کسی غلط فہمی اور کمزوری سے روا نہیں رکھی گئی ہے، بلکہ ہمارے آئین سازوں نے قصداً مذہبی اور دیگر قوتوں کی خوشنودی کے لیے برضا و رغبت قبول فرما رکھی ہے۔ عوام یا عوامی نمائندوں میں اتنی تاب نہیں ہے کہ وہ ان کے خلاف آواز اٹھا سکیں، جا کے کھڑے ہونے کا ارادہ کریں۔ آئین میں دی گئی عالمگیر آزادی تحریر و تقریر یا آزادی اظہار رائے کو ہی لے لیں۔ درویش ایک مہذب انسان یا لکھاری کی حیثیت سے پورے وقار و احترام کے ساتھ کسی بھی قومی ایشو پر استدلال کرتے ہوئے بہت دب کر پوری کمزوری کے ساتھ کچھ تحریر کرتا ہے تو اسے یہ یقین نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے پیپر میں چھپ سکے گا۔ آئین و قانون سے ماورا و بلند تر طبقات کا اس قدر دباؤ ہے، مجال ہے جو عقل کی بات ہمارے قومی میڈیا میں کہیں جگہ پائے۔ حلفاً گزار ہے کہ وہ یہاں اس مملکت الہداد میں ساری زندگی سے اس محاورے کے مصداق جل بن رہا ہے کہ کہہ درویش بل جانے درویش۔ انشاءاللہ ہم ہی نہیں، ہماری اگلی نسلیں بھی ان جبری آنی دیواروں سے سر ٹکراتی مر جائیں گی، لیکن اپنے بانی کی شان میں قصیدے پڑھتی رہیں گی اور بچے کھچے قصیدے 73 کا آئین مرحمت فرمانے والی عظیم ہستی کی نظر کریں گی اور خوشامدی نعروں پر مجبور رہیں گی یہود و ہنود مرد آباد، ہمالہ سے اونچی اور شہر سے میٹھی دوستی زندہ باد۔ 73 کے آئین میں قرارداد مقاصد کی خوشنودی کے لیے ہم نے جو عمرانی معاہدہ کیا اسے ہم دھڑلے سے پارلیمانی جمہوریت کا نام دیتے ہیں، اور دینا بھی چاہیے اس لیے کہ فی زمانہ اس نیلم پری کا چلن ہے، لیکن ساتھ ہی اس کی تصحیح کا کوئی موقع جانے نہیں دیتے، جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے۔ بقول اقبال جس کا محض چہرہ روشن ہے جبکہ اندرون چنگیز سے تاریک تر،
ہمارے راسخ العقیدہ ذہن کے مطابق جمہوریت عصر حاضر کا ابلیسی نظام ہے جس پر ہم نے بظاہر خود خوش عقیدگی کا پاکیزہ خول چڑھا رکھا ہے۔ وجہ صاف ظاہر ہے کہ اس ابلیسی نظام میں اقتدار کا منبع اور سرچشمہ عوام کا نام قرار پاتے ہیں، جبکہ ہمارا گیا گزرا مسلمان بھی اقتدار اعلیٰ کا منبع کہیں اور دیکھتا ہے۔ آج اگر ہمارے قومی وجود کے انگ انگ میں ہی نہیں، خصوصی طور پر ہمارے شمال مغرب میں اس منافقانہ اپروچ کے خلاف ننگی منافقت پائی جاتی ہے تو ہمیں اس کے حقائق کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ ان راسخ العقیدہ معزز حضرات کے نزدیک شرع خلافت کو مانتی ہے یا پھر اس سے نیچے امارت اور ولایت کو، دیگر سب شیطانی وسوسے ہیں۔ ہم نے یہ جو نیلم پری کے ساتھ اسلامی لاکھ کے سابقے لگا رکھے ہیں، یہ آنکھوں میں دھول جھونکنے والے ایسے ہی جھانسے ہیں جیسے ایک مداری نے ایک وقت میں اسلامی سوشلزم کا وغیرہ کے دعوے لگائے تھے۔ عرض مدعا یہ ہے کہ اگر ہم واقعی جمہوریت اور بنیادی انسانی حقوق پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر کیا اس کے بدیہی تقاضوں پر عمل داری کے لیے پارلیمان، جوڈیشل اور میڈیا کا یہ بنیادی حق تسلیم کر سکتے ہیں کہ ہمارے آئین میں اس کے متوازی و متصادم جو بھی ایسی جنونی ذہنیت پر مبنی نسلی، مذہبی یا جنسی امتیازات پر مبنی شکیں ہیں انہیں چیلنج کیا جا سکے؟ منافرت پر مبنی سوچ کے زیر اثر ہمارے نوسر بازوں نے آدھا تیتر آدھا بٹیر کے جو تڑکے اور جھانسے دے رکھے ہیں ان کی کلی کھولی جا سکے۔ کیا صوفی محمد اور ان کے پیروکاران یا دیگر علماء اعظام کا یہ مطالبہ درست نہیں ہے کہ اگر شرع لاگو کرنی ہے تو پوری کریں، اور درویش کا یہ مطالبہ ہے کہ اگر جمہوریت اپنانی ہے تو پوری اپنائیں؟ یہ منافقت و دو رخی چھوڑ دیں۔ ہمارا آئین انسانی حقوق کے تناظر میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اپنے شہریوں میں مذہبی، نسلی یا جنسی طور پر کسی نوع کا امتیاز روا نہیں رکھے گا۔ ساتھ ہی یہ بھی لکھا مل جاتا ہے کہ اس ملک کا صدر یا وزیر اعظم کوئی غیر مسلم نہیں بن سکتا۔ اگر بنیادی انسانی حقوق کے تحت شہریوں کے درمیان مذہبی بنیادوں پر امتیازی رویہ نہیں اپنایا جا سکتا تو پھر حلف نامے سے لے کر سلیبس تک مذہبی امتیاز کی یلغار کیوں ہے؟ جب ہمارے ملک میں ایسے قوانین موجود ہیں کہ عورت کی گواہی آدھی ہوگی یا وراثت میں لڑکے کا ڈبل حصہ ہوگا اور لڑکی کا آدھا، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے آئین میں نسلی اور جنسی امتیاز نہیں ہے یا ہمارا آئین تمام شہریوں کو ایک نظر سے دیکھتا ہے؟ دکھ تو یہ ہے کہ ہماری ریاست ماں کے کچھ بچے لاڈلے اور کچھ ستیلے ہیں، یہیں سے ریاستی دہشت گردی شروع ہوتی ہے۔